زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، یہ دریا کی روانی میری، ہواؤں کی فروانی میری، یہ انسان میرا، وجود میرا، ہاتھ پیر میرے دیے ہوئے۔ اے بندے، میں چاہوں عذاب کی طرف دھکیل دو، میں چاہوں تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لوں، میں اللہ اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ او میرا بندہ، جو میں دنیا میں کروں، جو میں تمہارے پر کروں، جو میں کائنات کے اندر کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے حالات تیرے پہ آئے، جیسی پریشانیاں تیرے پہ آئے، جیسی الجھنیں تیرے پہ آئے، تمنگری تیرے پہ آئے، فقیری تیرے پہ آئے، رزق کی فراوانی تیرے پر آئے، مال میں تجھے عطا کرو، تجھے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ ایمانیات ہیں، بولنا پڑے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتی، پہلا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ لفظ تو میرے عزیز و رٹو طوطے کی طرح بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اتنے انسانی شکل کے اندر آئے کہ انہیں پہچان نہ سکا، گھٹنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا قریب کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی۔ یہ ساری ایمان یاد گنوا دی کہ یا رسول اللہ صحیح کہا۔ والاسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ اللہ پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ اس کو قبول کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مالک کائنات نے خرچے کی طاقت عطا فرمائی تو حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام بتایا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی پر انسان کو پوری زندگی جمع رہنے کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید عطا فرمائی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، میرے عزیزوں سے پتہ کوئی نہیں میرا آنے کا مقصد کیا، اور مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا، میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں۔ آپ بھی، میں بھی، سارے کے سارے۔ مولوی صاحب یہ صلوات پڑھ دو جی، چنے کلے پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب چینی پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب مشری پڑھ کے دے دو، نمک پڑھ کے دے دو، بچہ بگڑے سدھر جائے۔ میں نے کہا عبدالحنان نے تجھے پڑھ کے دیا، عبدالوحید ڈوگر صاحب نے تجھے پڑھ کے دیا، کتنے خطبہ آئے، کتنے فقیروں نے تجھے پڑھ کے دیا، مسجد کے اماموں قاریوں موضوع نے تجھے پڑھ کے دیا، کیا بات ہے تو سدھرتا کیوں نہیں؟ کیار نے سبق پڑھایا بھول گیا، وفادار نے سبق پڑھایا بھول گیا، محلے دار نے سبق پڑھایا بھول گیا، پھپھی ماسی نے سبق پڑھایا بھول گیا، جو سبق ماں نے مجھے کوکھ میں پڑھایا، قبر تک جانے قبر تک پہنچ گیا، وہ سبق مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بھولا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا سبق تھا جو ماں نے پڑھایا؟ اب سنیے، گھر میں جا کے مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں کا قدم بھاری ہوا، پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، غیرت والا ہوں، غیرت والے لوگوں میں بیٹھا ہوں، جب قدم بھاری ہوا ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد کا مبارک ہو ماں بننے والی ہے۔ پہلا دن تھا، ابھی ماں کی کوکھ میں آیا، میرا ملیدہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری ماں نے سب سے پہلا میرے پہ ڈرون کیا کہ میں اسے اپنے جیسا بناؤں گی۔ اللہ اکبر، اس کا نقشہ میں نے دیکھا، رب اکبر کی قسم، نبی کے غلاموں والی ایک جھلک بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔ روزانہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے مجھے تاکید کیا کرتی، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے سونے کے کنگن پہنائے گا، مجھے بڑی ساری حویلی لے کے دے گا، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے کالے رنگ کی چٹے رنگ کی بڑی کار میں گھمائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دن کے اجالے میں مال دولت کی لوریاں دیتی، رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدل بدل کے مال دولت کی لوریاں دیتی۔ میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 9 مہینے میں اس کی کوکھ میں رہا، مجھے ایک مرتبہ بھی اس نے قرآن کی لوری کوئی نہیں دی ہے۔
جب پہلا دن تھا میں دنیا کے اندر آیا، اس نے تو میرے پہ ظلم کیا سو کیا، ابا بھی بڑا ظالم نکلا، دادا بھی بڑا ظالم نکلا، نانا بڑا ظالم نکلا، نان چھچک نانے کے گھر سے آئی، جھولا دیا اس میں گانے کی آواز، واکر دی اس میں گانے کی آواز، فیڈر دیا اس میں گانے کی آواز، چپل جوتا پہننے کے لیے دیا گانے کی آواز، کیپ دیا، ہیڈ دیا گانے کی آواز، شرٹ دی گانے کی آواز، پجامہ چڈی دی گانے کی آواز، چمچی دی گانے کی آواز، پیالی سریلیک کے دیے دی گانے کی آواز، جو جو اس میں دیا، بستر بھی گانے والا دیا۔ مجھے میری ماں نے، میرے نانکے نے مجھے بچپن میں اتنا گانا سنایا، مجھے قرآن پاک سننے پڑھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ بڑا بڑا جانور میرے عقیقے پہ ذبح کیا گیا تھا، ڈھولک کی آواز گھر میں آ رہی تھی، میں رو رو کے سب کو کہہ رہا تھا، او لوگوں میں گانے والا نہیں آیا، میں تو قرآن والا دنیا میں آیا، الستو بربکم کا وعدہ کر کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، دنیا میں جا کے تجھے سجدہ کروں گا، تجھے اپنا رب مانوں گا، لیکن مجھے تو اس وقت کہہ کے بھیجا تھا، تجھے تو ایمان والوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، متقیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، نمازیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مجھے آئے ہوئے دنیا میں 7 دن ہو گئے، میں نے اپنے گھر میں ایک بھی فرد کو نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ بہن نے مجھے گودی میں اٹھایا، گانے کی لوریاں دی، ماں نے رات کے اندھیرے میں میرے سینے پہ تھاپیاں مار کے گانے کی لوریاں دی، میں ان کے آگے رو روتا تھا، ہاتھ پیر مارتا تھا، کبھی کہتے تھے سینے میں درد ہے، کبھی کہتے تھے کان میں درد ہے، انہوں نے مجھے سوئیں انجیکشن لگوا کے چپ کرایا، میں پھر بھی روتا روتا یوں زمین سے بستر سے اچھلتا تھا، میری اماں کہتی تھی اس پہ ہوائی اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، اتنا سا دل تھا، اتنی سی ننھی روح تھی، میں سوتے ہوئے بھی ڈر ڈر کے اچھلتا تھا، میری ماں اتنا میرے پہ ظلم نہ کر، اتنا مجھے قرآن نہ اتنا مجھے گانا نہ سنا، موت کے وقت اماں تجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی، سورہ ملک سورہ یاسین کی ضرورت پڑے گی، اماں مجھے گانا نہ سنا، ورنہ قرآن کی تلاوت کی میرے سے امید نہ رکھنا۔ پہلے بچہ رویا کرتا تھا، ماں اللہ کا لوری کی چندہ ماموں کی لوریاں دیا کرتی تھی، اب تو ماں کو کیا ہو گیا، ماں اتنی ماڈرن ہو گئی، جہاں رونا شروع کرتا ہے موبائل کے اندر گانا لگا کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتی ہیں۔ تنگا مت بجنگا مت، تنگا کے کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تو مجھے قرآن سنا، اتنا مجھے بیکار دے تیرا گانا، اتنا یہ بیکار تجھے میرا یہ گانا تیرا گانا کر دے گا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کفن میں سامنے پڑی ہوگی، میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکوں گا۔ ابا جان تجھے غسل نہیں دے سکوں گا، تجھے کفن نہیں بنا سکوں گا، تجھے قبر میں نہیں اتار سکوں گا، تیری شب میں کھڑے ہو کے میں سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکوں گا، درود نہیں پڑھ سکوں گا، اللہم اغفر لی حینا نہیں پڑھ سکوں گا، قبر میں اتارنے کے بعد تیرے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا رکوع نہیں پڑھ سکوں گا، اگلے دن میں لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھروں گا، میں کہوں گا چاولوں کی دیگ تمہارے پاس آئے گی، سالن کی دیگ تمہارے پاس آئے گی، زردے کی دیگ تمہارے پاس آئے گی، مجھے ایک قرآن کا ثواب دے دو، میں اپنے ابا کو پہنچانا چاہتا ہوں، خدا پاک کی قسم سارے حلوے کھا جائیں گے، چاول کھا جائیں گے، روٹیاں کھا جائیں گے، ہزاروں کا مجمع کھانا کھا کے چلا جائے گا، ان کے منہ سے گوشت کی تو خوشبو آئے گی، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کسی کے میت ہوتی تھی، اگلے دن قرآن خوانی پر ادھر وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ادھر قرآن پاک کے پارے ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے، دعا کرانے والا دعا سے پہلے کہتا تھا پڑھ لیا، اور یار تیرا کتنا رہ گیا، چل اسے اس کو دے دے، اس کا اس کو دے دے، تو یوں کر کے کم سے کم 1000 کے مجمع میں ایک قرآن پاک کا تو ثواب چلا جاتا تھا۔ ترقی ہو رہی ہے نا۔ پہلے دریوں پہ بیٹھ کے ماں باپ کی جدائی کا غم مناتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گو تکیے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ حقے کی چلمیں آ گئی، پھر آہستہ آہستہ کرسیاں آ گئی، اب پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، پتہ نہیں اب یہ کھڑے ہو کے غم منائیں گے یا بیٹھ کے غم منائیں گے۔ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے میرے عزیزو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کے واسطے جو ترقی کا نام دے کر دنیا کی تباہی میں، دنیا کی دلدل کے اندر آگے جا رہے ہیں، ان کی منتیں کر کے واپس بلا لو، وگرنہ میرے عزیزو جب یہ گڑھے میں کود کے روئیں گے انہیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ پیسے کے چکر میں، ڈالر کے چکر میں، پاؤنڈ کے چکر میں
20-20 हजार किलोमीटर दूर जा रहे हो, 12-12 घंटे हवा में उड़ के जा रहे हो, लेकिन मेरे अजीजों पैसा पाने के लिए हवाओं में 15 घंटे उड़ के चले गए, खुदा को पाने के लिए 2 कदम घर से निकल के खुदा के घर में नहीं आ सकते। अब्दुल हन्नान मेरे बंदे से पूछ, फजर की अजान सुनी थी तूने नमाज का सजदा किया जी? नहीं किया। जोहर की अजान सुनी थी नमाज का सजदा नहीं किया। असर की नमाज का सजदा नहीं किया। मगरिब की नमाज का सजदा नहीं किया। ईशा की नमाज का सजदा नहीं किया। तहज्जुद तूने न पढ़ी, अवाबीन तूने न पढ़ी, इशराक चाश के नफल तूने न पढ़े, सलातुल हाजत तूने न पढ़े, सलातुल हिफाजत तूने न पढ़े, किसी नफल को सलात अवाबीन तूने न पढ़ी। इलाहुल आलमीन फिर ये कौन है? फरमाया तुम इन्हें कंबो कहोगे, तुम इन्हें मलक कहोगे, तुम इन्हें बट कहोगे, तुम इन्हें मेरे अजीजों पटवारी कहोगे, तुम इन्हें खान साहब कहोगे, तुम इन्हें अब्दुल हन्नान कहोगे, तुम इन्हें शेख साहब कहोगे। मालिक की कायनात तू क्या कहेगा? अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कलनामी बल हुम अगल। तेरे नजदीक ये खान साहब अब्दुल हन्नान है जो नमाज का सजदा नहीं करता, मेरे नजदीक नमाज का इनकारी कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। एक ऊंट आया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया था जो मेरी तरफ बात मंसूब करे और वो बात मैंने कही ना हो, वो बात मेरी तरफ मंसूब कर दे, कहने वाला अपना ठिकाना जहन्नम समझे। उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, एक ऊंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में अपना टुकड़ा सुनाने लगा। इतने में ऊंट का मालिक आ गया और कहने लगा या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा। आपने फरमाया कब कहा ये ऊंट मेरा है? हाँ ऊंट तेरा है, लेकिन मियां जी आज ये तेरी शिकायत करने के लिए आया, आज अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आया, आज मेरे सामने खड़ा होकर रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह के नबी चारे का ख्याल करता हूँ, इसके पानी का ख्याल करता हूँ, इसकी गर्मी सर्दी का ख्याल करता हूँ, इसके धूप छांव का ख्याल करता हूँ, इसकी खुश्की तरी का ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया रब्बे किब्रिया की कसम है इसमें से कोई भी तेरी शिकायत नहीं की। या रसूलल्लाह फिर क्या शिकायत कर रहा है? मैं इस पे बोझ ज्यादा डालता हूँ? नहीं अल्लाह के नबी फिर क्या शिकायत की? आपने फरमाया तो इशा की नमाज नहीं पढ़ता? जी मुझसे गलती हो जाती है, सारा दिन हलाल मजदूरी करता हूँ और रात को बिस्तर पे लेटता हूँ, इशा की नमाज का पता नहीं चलता। फरमाया तू तो करवटें बदल के सोता रहता है क्या? तो अपने ऊंट को अपने घर की चरपाई के पास बांधता है? कभी वही खूंटा वही बांध देता हूँ। फरमाया तुझे पता है अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ता सारी रात तेरी चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती रहती है। इस ऊंट को इतनी गर्मी लगती है ये रस्सी तोड़ा कर मेरे पास आ गया है। अब ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, अम्मा बेनमाजी, अब्बा बेनमाजी, बहन भाई बेनमाजी, रिश्तेदार बेनमाजी, डेरे के मुलाजिम बेनमाजी, खेतों में काम करने वाले बेनमाजी, बीज बीजने वाले बेनमाजी, फसल काटने वाले बेनमाजी, गायों को चारा डालने वाले, भैंसों को चारा डालने वाले बेनमाजी, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों दूध दोने वाले बेनमाजी, दूध को मटके बर्तन में डालकर देगची में डालने वाली बेनमाजी, चूल्हे पर रखकर आग जलाने वाली बेनमाजी, उबाला देने वाली बेनमाजी, अम्मी अम्मी दूध गर्म हो गया कहने वाली बेनमाजी, चूल्हे से उतार के देगची पे रखने वाली बेनमाजी, अल्लाहू अकबर, बच्चे को रात को बर्तन में डालकर चीनी घोल के बच्चे को पिलाने वाली औरत बेनमाजी। रब अकबर की कसम है जिस दूध के डालने को इतने बेनमाजियों के हाथ लग गए, पीने वाला नमाज का सजदा कैसे करेगा? सब्जी पड़ी हुई है, तरकारी पड़ी हुई है, पानी के छिट्टे मार रहा है। हमने तो क्रेटों के अंदर किन्नू नहीं भरा, हमने तो फ्रूटर नहीं भरा, हमने तो मौसमी नहीं भरी। 1000 रुपए का 80 दाना, 800 रुपए का 60 दाना, ये क्रेट के अंदर, ये पेटी के अंदर सारे किन्नो। और पहली लाइन इतने मोटे मोटे किन्नो, दूसरी लाइन में इतने मोटे मोटे किन्नो, तीसरी लाइन में उससे छोटे आ गए, चौथी में आ गए, पांचवी लाइन के अंदर इतना बड़ा कागज की रद्दी का टोकरा बड़ा बड़ा। अल्लाह की कसम बताओ कि तूने किसको धोखा दिया? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। तुम कितने का धोखा दे लोगे? धोखा दे के 200 कमा लोगे, 400 कमा लोगे, 500 कमा लोगे। रब अकबर की कसम है एक किन्नू का दाना तुम्हारी जिंदगी के नाम अमाल की 1000 नेकियां खा जाएगा।
रेडी वालों तुम भी सुन लो, छाबड़ी वालों तुम भी सुन लो, फेरी वालों तुम भी सुन लो। माल ऊपर और दिखाते हो और नीचे हाथ डाल के खुदा की मखलूक को धोखा देते हो। कितने गलत छड़े बेच लोगे, कितना नफा कमा लोगे, अव्वल तो पनपोगे नहीं। ये तेरी कमाई अस्पतालों में जाएगी, ये तेरी कमाई अदालतों में जाएगी, ये तेरी कमाई मेरे अजीजों थाने कचहरियों में जाएगी। रब अकबर की कसम है, काली कमली वाले की उम्मती को धोखा दे के माल कमाया। रब अकबर की कसम है, उस माल से खुदा हज नहीं कराएगा। अगर हज हो गया तो खुदा कबूल नहीं करेगा। मस्जिदों के अंदर मजाक बना रखा है, डेरों में मजाक बना रखा है। हाजी साहब को कौन समझावे, मुलाजमों को कौन समझावे, टांगे दबाने वालों को कौन समझावे, हुक्के की चिलम भरने वालों को कौन समझावे। हाजी साहब खुलो जो मैं गरम आग डाल के लाता हूँ, इसको कौन समझावे। ओदी धीदा की हाल है, आहा करके कह के लग रहे, मुझको को मरोड़ी दे रहे। ओदी भैन दा की हाल है, ओदी भैन वापस आ गई के नठ गई, ओदे मुंडे ने की कीता, ओदी मां ने की कीता। ओए हाजी साहब उतनी हुक्के की चिलमों के छुड़ के लगा जितनी कयामत के आग की भा की तपिश बर्दाश्त कर सके। खबरदार, अव्वल तो किसी की ग़ीबत करनी नहीं, अव्वल तो किसी पर बोतान लगाना नहीं। मैनू ते नहीं पता इन्ने के हसी, इन्नू ते नहीं पता मैंने के हसी। ये बोतान है, बोतान है। एक आदमी के अंदर एक बुराई कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक बात कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक आदत कोई नहीं। उस आदत को सुनी सुनाई उसकी तरफ मंसूब कर दी, उस पर बोतान लगा दिया। इतना बड़ा गुनाह है। रोजेदार ने रोजा छोड़ा, माफी मांगे अल्लाह माफ कर देगा। रोजा रखे अल्लाह माफ कर देगा। जानी के जिना को अल्लाह माफ करेगा। शराबी की शराब तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। नशे की आदत मत पर तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन बोतान ऐसा बड़ा गुनाह है, जिस पर बोतान बांधा तब तक उससे जाके माफी नहीं मांगेगा। लाख खर्च करके आ जा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अर्ज किया, अगर जिस पर बोतान लग जाए, अगर वो दुनिया से चला जाए, अगर वो फोत हो जाए, अगर वो फोत हो जाए तो फिर क्या किया जाए। अम्मी से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसकी औलाद से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसके भाई से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। रिश्तेदारों से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। या अल्लाह मैं क्या करो, कमली वाले बता क्या करो। फरमाया, जो मर गया, जिस पर तेरी उंगली उठी थी, जिस पर तेरी आंख का इशारा उठा था, जिसके किरदार पे तेरी जुबान चली थी, उसके लिए अल्लाह के दरबार में दिन में रो, रात में रो, सुबह में रो, शाम में रो। इतना रो कि तेरे कलेजे को यकीन हो जाए कि मेरे रोने की वजह से अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया है। और बोतान, मेरे अंदर एक आदत है, वो आदत कोई बंदा मेरे सामने मुझे गिनावे, मुझे गिल्टी फील हो, मुझे बुरा लगे, इसको बोतान। वही मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर या आप में कोई बात है, वो आदत मैं आपको गिनाऊं या मुझे गिनावे और वो मुझे तकलीफ, उस बात के सुनने पे तकलीफ हो। वही बात मेरे पीछे अल्लाह अकबर बयान की जाए, मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में बयान की जाए, उसको गीबत कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। उम्मुल मोमिनीन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, मैं नाम नहीं लेता, रहमत वाले नबी की घरवाली आला, हमारी माए आला, उनका किरदार आला, उनका पर्दा आला, उनकी गैरत आला, उनकी पाक दामनी आला, उनकी सच्चाई आला। सोकन हुआ करती है। रहमत वाले नबी की घरवाली उठ के गई, एक अल्लाह के नबी की घरवाली पीछे बैठी थी, उन्होंने अपनी सोकन को उठते देखा, वो कद में जरा छोटा कद था। अल्लाह अकबर, एक माई ने यूं करके इशारा कर दिया, जो किसी के कान में कह दिया, ये तो गुछनी है, इसका कद छोटा है। रहमत वाले नबी की निगाह पड़ गई, आपका चेहरे का रंग बदल गया, आपकी आंखें लाल हो गई। फरमाया, मेरे घर वाली, तूने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना कड़वा बोल बोला, अगर इस बोल को सारी दुनिया के पानी में डाला जाए तो सारी दुनिया का पानी कड़वा हो जाएगा। कपड़ा बेचने वाला भी इसी गुनाह का शिकार, कपड़ा खरीदने वाला भी शिकार, जूता गांठने सीने वाला शिकार है। मेरे अजीजों, फसल की बिजाई करने वाला इसी गुनाह का शिकार है, फसल काटने वाला शिकार है। खुदाए पाक की कसम है, मस्जिद के अंदर बैठकर नमाज के इंतजार में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था, वहां भी यही बड़ा गुनाह हो रहा है। बहैसियत उम्मती होने के, बहैसियत मुसलमान होने के, जुबान से रोके ना रुके, हाथ से रोके रुके। इतनी तो ताकत है, जिस मजलिस में किसी की गीबत की जा रही, उसमें इस्तगफार करता वो उठ के चला जाए कि ना भाई, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा।
या तो चस्के लेंगे, मजे लेंगे। ये वो नेकियों वाले थैले में सुराख है। हमने सुबह से लेकर शाम तक कुल अल्लाह पढ़कर, सुभान अल्लाह पढ़कर, 5 वक्त की नमाज अदा करके, कुरान करीम की तिलावत करके इतना बड़ा थैला नेकियों का भरा, किसी मुसलमान की एक गीबत कर दी, सारे का सारा थैला खाली हो गया है, पता ही नहीं चला। वमा यशउरून, शऊर ही कोई नहीं। वो मर्द थोड़ी है, वो तो गधा है जो अपनी बीवी के गिले, अपनी बंदरात कमरे की बातें, प्राइवेसी जाके होटलों पे बैठ के कहे लगा के, मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करके, मोटरसाइकिल का टायर उठा के दोस्तों में मैं अंज कर देता। फरमाया हजरत मौलाना साहब दामत व फ्यूज इंडिया वाले फरमाया करते थे, अपने घर की राज की बात जो दोस्तों में जाके शेयर करता है, वो उस गधा और गधी के बराबर है जो सरे आम बदफेली कर रहे हैं। क्या दोस्त से पूछता नहीं? अगर मैं तेरी बहन से पूछूं, बता तूने क्या किया था, तुझे बताते गैरत आएगी कि नहीं? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। और मैं इन मूवी वालों से भी कहूंगा, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह तुम्हारी माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे। किसी की बेटी पर कैमरे का फोकस मत किया करो। अगर एक बेटी पे करते हो, घर में तुम्हारी भी 4 बेटियां बैठी हुई हैं, खुदा के वास्ते देखो भी तो अगर तुम्हारी रोजी है, इससे अल्लाह से बेहतर रोजी मांगो, अल्लाह तो मुझे बेहतर रोजी अता फरमा दे। और जब तक इस धंधे में लोगों इस्तगफार करते रहो, कोशिश करना शादी वालों से कह देना मूवी के रिकॉर्डिंग के पैसे कम कर दे, लेकिन मेरी हया वाली आंख इजाजत नहीं देती कि किसी गैर की बेटी पे मैं पूरे दिल जमाई के साथ नजर डालूं। इन आंखों से तो मैंने अल्लाह का दीदार करना है, आमना के लाल का मुखड़ा देखना है। फिर जी सही कह रहा हूं, कल कह रहा हूं। अब्दुर्रहमान बिन सालवा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाहु अकबर, मोहम्मद करीम का साहबी, बात कहते हैं 16-15 साल की उम्र, हुजूर के कदमों में हर वक्त बैठे रहते, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सालवा फला मेरा काम करा। ये मस्जिद से बाहर निकले, मदीने में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अल्लाह अकबर। एक मकान का पर्दा उस हवा की जद में आके आगे पीछे हो रहा था। इनकी निगाह यूं करके अंदर चली गई, बेसाख्ता इरादे के साथ नहीं, बगैर इरादे के निगाह अंदर चली गई। एक औरत हमाम में कुछ काम कर रही थी, नहा रही थी, कपड़े धो रही थी या मुंह धो रही थी, उसके वजूद पर, उसके जिस्म पे निगाह पड़ी। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सालबा तबाही हो, तूने क्या कर दिया? तेरी जुर्रत कैसे हुई? अभी तो इन आंखों से आमना कलाल देख के आया, सिद्दीक उमर का चेहरा देख के आया, उस्मान अली का चेहरा देख के आया, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तेरी निगाह उठ जाए, तुझे अपने आप को सजा देनी पड़ेगी। खुद ही वकील बन गए, खुद ही मुजरिम बन गए, खुद ही जज बन गए। फरमाया, सालबा जिस आंख से हुजूर का मुखड़ा देखा, उस आंख से बदनिगाही हुई। ऐ सालबा मदीने से निकल जा, तू मदीने में रहने के काबिल नहीं है। उधर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इंतजार फरमा रहे। इतनी देर में खबर मिली सालबा कहाँ है? कभी पता कोई नहीं, गलियों में ढूंढा नहीं मिला, बाजारों में तलाश किया नहीं मिला, अपने घर में तलाश किया नहीं मिला, रिश्तेदारों में तलाश किया नहीं मिला, कुरान की मजलिस में तलाश किया नहीं मिला, जिक्र की महफिल में तलाश किया नहीं मिला, जिक्र के हलकों में तलाश किया नहीं मिला। एक दिन गुजर गया, सालबा का पता न लगा, 2 दिन गुजर गए, नबी के सहाबी का पता न लगा, हत्ता के दिल गुजर गए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरा उमर लब्बैक, ए मेरा सुलेमान जी लब्बैक, जल्दी उठो, मेरे सालबा का पता करके लाओ। जिंदा तो खबर लेके आओ, दुनिया से चला गया तो खबर लेके आओ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे अजीजों, वो अल्लाह है, आलिमुल गैब ज़ात है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, पैगंबर आलिमुल गैब कोई नहीं, रब अकबर की कसम है, सालबा मदीने से बाहर पहाड़ों में कमली वाले को पता ही नहीं चलने दिया है। ये 2 सहाबी निकले, तलाश करते 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 एक चरवाहे के पास पहुंचे। कहने लगा, मियां किसको यहां आते जाते देखा? उन्होंने कहा, नहीं भाई, कल परसों तरसों। उन्होंने कहा, हुलिया ऐसा? कहना मैं नहीं जानता, मैं तो परदेसी हूं, कुछ पहाड़ों के पिछली तरफ से आता हूं, हर जगह बंजर बंजर है, यहाँ पता नहीं क्यों हरियाली है, तो बकरियां गनीमत समझ के यहाँ ले आता हूँ, हरियाली यहाँ घास फूस खाती हैं, वापस ले जाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन। थोड़ी देर गुजरी, साहबी रसूल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापिस आने लगे।
سلیمان فارسی بھی پیچھے پیچھے ہونے لگے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, وہ چرواہے نے بلایا, میاں ادھر آ, قد و قامت ایسی ہے, شکل و صورت ایسی ہے, کا جھلک تو نظر آ رہی ہے, کہ وہ پہاڑوں کے دامن میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے. آج تک میں نے اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی. 3-4 دن کے بعد آتا ہے, جب بھوک زیادہ ستاتی ہے تو میری بکریوں کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ اکبر, کبھی اس نے سوال نہ کیا, بس سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, مجھے اس کی کمزور جسم پر, اس کی مفلسی پر, اس کی غریبی پہ ترس آتا ہے. میں بکریوں کے تھنوں کا رخ اس کی طرف موڑتا ہوں, 2-4 دھاریں اس کے منہ پر ہونٹوں پہ مارتا ہوں, وہ یوں زبان سے اپنے ہونٹوں سے دودھ اندر لے لیتا ہے, بس اس کی زبان تر ہوتی, پھر روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے. ہاں یوں کہتا ہے, اللہ سالبہ کو معاف کر دے, سالبہ کو معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے, سلیمان فارسی دوڑے, جا کے دیکھا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ, پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ میں نے ارادے سے بدنگاہی نہیں کی, یا اللہ غیر ارادے طور پہ ہو گئی, اللہ تو مجھے معاف کر دے, ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھ سکوں. اے اللہ کوئی آیت اپنے نبی پر اتار دے, میری معافی کا اعلان ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا, اے سالبہ, اللہ اکبر, سالبہ بن عبد الرحمن, اے عبد الرحمن بن سالبہ, اے سالبہ. ان کی آنکھیں کھلی, رو کے کہنے لگے, عمر ٹھہر جا, ٹھہر جا, لگتا ہے میرے لیے کوئی شتاب آ گیا, میرے لیے کوئی سطح آ گئی, میرے لیے اللہ نے قرآن میں قانون اتار دیا. عمر میرے اندر ہمت کوئی نہیں, عمر میرا جسم لاچار کمزور ہو گیا, ایک جھٹکے کی مارو, مجھے اللہ کی ناراضگی کی کوئی آیت نہ سنانا, میں برداشت نہیں کر سکوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. سلیمان فارسی نے ہاتھ پکڑا, سالبہ کسی بچہ گم ہوئے ماں تلاش کرے, تیرے گم ہونے پہ آمنہ کا لال تجھے تلاش کر رہا ہے, اللہ اکبر, وہ تجھے یاد کر رہے ہیں. کہنے لگے, اللہ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ, میرے لیے کوئی ناراضگی کا حکم تو نہیں آیا؟ کہ نہیں نہیں. کبھی ایک کام کرنا, رحمت والے نبی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہو, مجھے لے جانا اور جا کر اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے کر دینا. جب حضور سلام پھیریں گے, میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں گر جاؤں گا, کہوں گا سالبہ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو. صحابی رسول کو لے کے آئے, مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی, امام آگے, مقتدی پیچھے تھے, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرا بندہ بتا تو صحیح, میرے سے اتنا کیوں دور ہو گیا, میں رب نے تیرا کیا بگاڑا؟ یہ سمجھے یہ آیت میرے نازل ہوئی. بس جب انہوں نے آیت سنی, زور سے چیخ ماری, زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ انہیں اٹھا کے ان کے گھر والے لے آئے. جب سلام پھیرا, رحمت والے نبی نے فرمایا, یہاں یہاں یہاں, آواز میرے سالبہ کی تھی. جی یا رسول اللہ, عمر مل گیا؟ کہاں مل گیا, وہ تو کام بھی ختم ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کی حالت میں یہ آیت سنی, زمین پہ گر گیا, بے ہوش ہو گیا, لگتا ہے بچ نہیں پائے گا. اسے گھر والے اس کو اٹھا کے لے گئے. اللہ کے نبی اپنے مصلے سے اٹھے, سالبہ کے گھر چلے گئے, جا کے دیکھا زمین پہ لیٹے ہوئے, نزا کا عالم ہے, آنکھیں بند ہے. آپ قریب ہوئے, آلتی پالتی چوکڑی مار کر آپ بیٹھ گئے. جناب نبی اپنے صحابی کا یوں سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا. انہوں نے یوں کر کے آنکھیں کھول کے حضور کا مکڑا دیکھا, چیخ ماری, اپنا سر اٹھا کر پھر زمین پر رکھ لیا. یا رسول اللہ, یہ سر تیری گود کے قابل نہیں ہے, سالبہ سے گناہ ہو گیا, جب تک معافی نہیں ملے گی یہ سر تیری گود میں نہیں آئے گا. آپ نے سر اٹھایا, فرمایا کون سی غلطی, کون سی بات؟ اللہ کے نبی مجھ سے یوں ہو گیا. سالبہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں بھی راضی, میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا. ان کی چیخ نکلی, کہنے لگے فزت برب الکعبہ, اگر آپ اور آپ کا خدا راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضور کی گود میں سر رکھا, جان دے دی. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, صحابہ کرام بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی پیچھے مڑ مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایک قدم یہاں رکھتے ہیں, ایک قدم یہاں رکھتے ہیں. رحمت والے نبی آج سے پہلے تو ایسی چال چلی نہیں, میں قدم چلا کرتے تھے, چھوٹا قدم رکھا کرتے تھے. پر میں تمہیں کیا بتاؤں, اس نے اللہ کے دربار میں خدا کو ایسا رو کے دکھایا, اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا. آج اس مرد کلندر کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا, یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. میرے پیارو 12 بجنے کو ہیں, 5 بھی بج جائیں گے, 4 بھی بج جائیں گے, 3 بھی بج جائیں گے. کاش اللہ کرے مجھے وہ راتیں نصیب ہو جائیں. اللہ اکبر, 2 بجے دبئی میں, 2 بجے انگلستان میں یار سے تو ملاقات کرتے ہو. اللہ کرے آپ کی میری ملاقات روزانہ اللہ سے ہونے لگ جائے, اللہ سے ہونے لگ جائے.
ایک اللہ کی بندی تھی جس کا نام رابعہ بصریہ تھا. 3 مرد قلندر حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام مالک بن دینار تھا, ایک شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے بندے میرے عزیزوں یہ اللہ کے بندے حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے. تینوں کی آپس میں بحث چھڑ گئی. علماء آپس میں الجھ پڑے, کہنے لگے اللہ اپنے بندے کو کب معاف کرتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں نے تو پڑھ کے دیکھا, کتابوں میں پڑھا ہے, جب انسان کے آنسو نکل جائے تو اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے نہیں, میں نے تو سنا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں, بال کھڑے ہو جائے, انگ اللہ کی محبت میں مست ہو جائے, اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں نے تو سنا ہے کہ جب دل سے توبہ کرے تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائے, یہ کہہ رہے ہیں دل سے توبہ, یہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے آنسو نکل جائے, اللہ معاف فرما دیتا ہے. حسن بصری بڑے ذہین تھے, فرمانے لگے حرم میں نظر دوڑاؤ, چاروں پاس سے 4 چفیرے نظر دوڑاؤ, کوئی تو اللہ کا بندہ بندی ایسی ہوگی جس کا ٹیلی فون رابطہ اللہ سے ملا ہوا ہوگا. ایک عورت چادر کے اندر یوں سر لپیٹے ہوئے کونے میں بیٹھی تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہی ہے وہ جس کا اس وقت رابطہ اللہ سے ہے. کون ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے سر اٹھایا, فرمایا رابعہ, جناب رابعہ. اللہ اکبر. گھونگٹ اٹھا کر پردے میں کہنے لگے اے حسن ڈونٹ ڈسٹرب می, مجھے کیوں پریشان کرتا ہے, تو ہوتا کون ہے, تجھے کیا پڑی, تو میرا کوئی دشمن تھوڑی ہے, تو نے اللہ کے ساتھ میرا تعلق توڑنے کی کیوں کوشش کی, تجھے نہیں پتا اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, راز و نیاز کر رہے ہیں. رابعہ اللہ تیرے سے رابطے میں, ہاں میرے سے رابطے میں, کہ پھر میرے رب سے پوچھ کے بتا دے تو اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے, الٹا لٹکے سیدھا لٹکے, جسم کے ٹوٹے کرا دے, خون بہا دے, یا اپنے جسم کی روح نکال دے, کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہ اے حسن بصری تیرا علم کہاں گیا, تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ شفیق بلخی مالک بن دینار کہ ان کے علم کہاں چلے گئے؟ کہ میرا علم تو کہہ رہا روکے دکھائے گا, اس کا علم کہہ رہا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, اس کا علم تو کہہ رہا کہ دل سے توبہ کرے گا. اچھا میں اس سے پوچھ کے بتاتی ہوں. پھر چہرے پہ کپڑا ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اللہ کا فرمایا کہاں روئے گا, کہاں رونگٹے کھڑے گا, کہاں رونگٹے کھڑے کرے گا, کس نے انتظار کیا, سچی توبہ کرے گا جھوٹی توبہ کرے گا؟ کرابیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو, جب میرا بندہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے, وہ کہتا ہے میری مجھے کبریائی کی قسم ہے, ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں, اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. او میرا بندہ کبھی کبھی میری رحمت کو تیرے بولوں پر, تیرے رونے پر, تیرے آنسوں پر, تیرے ہونٹوں پہ اتنا رشک آتا ہے کہ تیرے گناہوں کو میں اللہ رحمتوں کے اندر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ اشارک سے زیادہ قریب ہے. پھر میرے عزیزو مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے؟ اے بندے تو نے صبح سارے دن سے جو مانگا, بس آخری باتیں کر رہا ہوں, اے میرا بندہ تو نے جو مانگا میں نے انکار نہ کیا, میں نے تو 5 وقت کا سجدہ ہی مانگا تھا, تو نے انکار کیوں کر دیا؟ تو نے بچہ مانگا میں نے 4 دے دیے, تو نے بیٹی مانگی میں نے 5 دے دی, تو نے مکان مانگا میں نے حویلی دے دی. اے میرے بندے تیری اوقات سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہ تھی, میں نے 25 مربع کا تجھے مالک بنا دیا, پوری دنیا کے بینکوں کے اندر تیرا پیسہ جمع کرا دیا. تیری اوقات ایک گلاس کی نہیں تھی, میں نے پانی کے دریاؤں کا رخ تیری طرف کر دیا. اے میرا بندہ تیری اوقات ایک روٹی کے ٹکڑے کی نہیں تھی, میں نے دسترخوان پہ 36 نعمتیں سجا دی. مالکم لا ترجون للہ وقارا. اے میرا بندہ میں نے تیرا حق ادا کیا, تو نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیا رحم مادر میں تجھے سنبھالنے والا کون تھا, تجھے بنانے والا کون تھا, تجھے نکھارنے والا کون تھا, ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے والا کون تھا, تجھے اپنی خوراک کی پہچان کروانے والا کون تھا, ماں کے سینے میں تازہ خوراک اتارنے والا کون تھا, گلیوں چلانے والا کون تھا, تیرے پیمپر تیری پوٹی پیشاب کا خیال کرنے والا کون تھا, تجھے گلیوں چلتا کھڑا کرنے والا کون تھا, تجھے عقل دینے والا کون تھا, تیری تعلیم کی طرف تیرے ماں باپ کو متوجہ کرنے والا کون تھا, تیری ذہانت کو کھولنے والا کون تھا, تیری زبان کے گونگے پن کو چلانے والا کون تھا, تیرے کانوں کی سماعت کو بحال کرنے والا کون تھا, تیرے دل کی دھڑکن کو چلانے والا کون تھا, تیرے ہاتھ پیروں کی اٹکھیلیوں پر اللہ اکبر لگانے والا کون تھا.
اللہ اللہ اللہ۔ اے میرا بندہ تیری اوقات میری زمین پر چلے، تیری اوقات نہیں تھی، گاڑیاں تو نے کھڑی کی، موٹر سائیکل تو نے کھڑے کیے، علی اتنے بڑے بڑے تو نے چلائے، اتنے بڑے خنجر میری زمین کے اندر گھوم دیے، میں کبھی نہ بولا۔ اے میرا بندہ فصلیں تو نے مانگی، ایک ہی مٹی سے کبھی کماد مانگتا ہے، ایک ہی پٹی سے کبھی تو گنا مانگتا ہے، ایک ہی مٹی سے کبھی تو کھاد ایک کپاس مانگتا ہے، کبھی کنو مانگتا ہے، کبھی آم مانگتا ہے۔ اور میرا بندہ یہ مٹی ہو کر میرا انکار نہیں کرتی، تو نے بندہ ہو کے میرا انکار کیوں کر دیا ہے؟ پھر تیرا میرا جھیڑا ہو جائے گا، پھر تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا، پھر تیری میری لڑائیوں کی پینگ پڑ جائے گی، تو اللہ اکبر افلاطون بن کے آئے گا، میں اپنی طاقت سے مقابلہ کروں گا، تو فوجیں لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا، تو مال و دولت لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا، تو لاکھ لاکھ ووٹ لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا۔ یا اللہ کیا مقابلہ کروں گا؟ من اعرض ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کاروبار کرے گا تباہ کروں گا، فصل اگائے گا تباہ کروں گا، اے کام کرے گا تباہ کروں گا، پھر مجھے تیرے پہ رحم نہیں آئے گا، تیری ذات پہ رحم نہیں آئے گا، تیرے کردار پہ رحم نہیں آئے گا۔ تو نے رحم کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں نے نہیں کہا تھا اس زبان سے میری بڑائی بیان کرنا، ان کانوں سے میری بڑائی کو سننا، ان آنکھوں سے میری سنائی میری بڑائی کو دیکھنا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تیرا میرا جھیڑا شروع ہوا، پھر میں تیرے کاروبار پہ ڈرون کروں گا، تیری صحت پہ میں ایٹم بم گراؤں گا، پھر میزائل گراؤں گا۔ اے میرا بندہ تجھے اتنا مکارا بے بس کر دوں گا، پانی کا گلاس پڑا ہوگا میں تجھے گلاس پکڑنے کی طاقت نہیں دوں گا۔ من عمل صالحا، اگر تو نیک عمل کرے گا، ایمان کے حالت میں نیک عمل کرے گا، پھر میں تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے خوشبودار کر دوں گا۔ نہیں یقین آتا دیکھ لے میں، اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزوں 26 سال کے بعد قبر بیٹھی، کون تھا؟ آقا کا غلام تھا، ختم نبوت کا چوکیدار تھا، قرآن کا قاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا تھا۔ 26 سال کے بعد بارش کے قطروں نے دکھا دیا، قبر کھلی، کفن بھی محفوظ نظر آیا، جسم بھی محفوظ نظر آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو میری مان کے چلے گا، اس زمین پر بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، قبر میں بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، پھر استقبال میں تیرا کروں گا، سلام قولا من رب رحیم کے ترانے میں سناؤں گا، مرحبا مرحبا ویلکم میں کروں گا، جی آیا نو میں کروں گا، بلی کری آیا میں کروں گا، خوش آمدید میں تجھے کروں گا۔ اے میرا بندہ میرے حکموں سے منہ موڑ کر میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے آیا، جنت تو دور کی بات میں اللہ تیری طرف اپنا چہرہ کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کھول تک تو قرآن نے بیان کر دیا، اب کس چیز کی کسر رہ گئی؟ آ جاؤ، بس آخری بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ پلٹ آؤ، ڈاکٹر بنو تمہاری مرضی، انجینئر بنو تمہاری مرضی، بننا چاہیے، ملک کا نام روشن ہوگا، ترقی کرو گے، محکمے آباد ہوں گے، اللہ انسانیت پر رحم کرے گا۔ اس کے ساتھ میرے عزیزو، کوئی سائنس کا، کوئی ڈاکٹر کا، کوئی میرے عزیزو دکان کا وارث بنتا ہے، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو، ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو۔ اپنے بچوں کو اس مدرسہ تعلیم القرآن میں اتنی تعلیم نہ حفظ صحیح ناظرائی تعلیم کرا دو کہ ابا کے مرنے پر بچہ 10 دفعہ قل اللہ پڑھ سکے، اماں کے مرنے پہ سورہ یاسین پڑھ سکے، سورہ رحمان پڑھ سکے، سورہ رحمان کے غلاف میں سورہ یاسین اور سورہ ملک کے غلاف میں اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہہ دے اللہ جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ بابا جی جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جٹ کے دھوتی کا پلو بھی باندھنا نہیں آتا، پیچھے گھسٹتی جا رہی ہے، جوتا بھی پہننا نہیں آتا، کھاؤں کرتے ہیں، تھوک منہ سے رال ٹپکتی ہے۔ یہ بابا جی پتہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، کل کہاں ہوگا؟ او جنت الفردوس میں، نبیوں کے پڑوس میں، صحابہ کے محلے میں، اہل بیت کی گلیوں میں موجے مار رہا ہوگا۔ غلمان حاجی صاحب چاہیے نہ اللہ دی بڑیاں نعمتاں، کھانا پینا سونا جاگنا، نہ جنا اس تو بڑی نعمت کیڑی آئی، جوانی واپس آ گئی، بڑھاپا چلا گیا، آنکھوں کی بینائی آ گئی، چشمہ اتر گیا، زبان کی لکنت چلی گئی، ٹر بولی آ گئی۔ حاجی صاحب کا شہتے چاہیے دیا نہیں، حاجی صاحب اور کا شہتے چاہیے دیا، ہاں یاد کرے گا، مدرسہ تعلیم القرآن تھا 75 شمالی میں، ہاں وہ ذمہ دار تھا، اور محتمم صاحب ڈوگر صاحب تھے، حاجی اسلم کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اکرم برادری کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اہل علاقہ خرچ، ہاں میرے ایک نکڑا سا بال تھا، اس کا نام محمد اسلم تھا، محمد اشرف تھا، ساری مجھے نعمتیں نظر آ رہی، میرا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا، آکھے گا میں بھی سیان دا کوئی نہیں،
اللہ کو پوچھ کے آنا اللہ جی وہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ میں جی وہ فلانے اللہ بحریہ ٹاؤن میں جی اے اللہ تیرا ایک بندہ رہتا ہے وہ کہتا میرا دنیا میں ایک پتر تھا نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر اللہ فرمائیں گے کس پتر کی بات کر رہا ہے وہی پتر جس سے سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مدرسہ تعلیم القرآن میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا جسے گرمی میں اللہ اکبر موٹر سائیکل پر بٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا اس کے رونے پر بھی ترس نہیں آیا اس کی مار اس کی جسم پہ سے مار کھا کے پڑتی تھی ترس نہیں آیا کہ کسی طرح قرآن کا حافظ بن جائے وہی ہاں جی ربا وہی ہے اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے جی اللہ میں ملنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اللہ یوں نہیں فرمائیں گے اس کے باپ کو نیچے جنت میں لے جاؤ بلکہ فرمائیں گے عربی جنتی پروں والا گھوڑا لے کے آؤ اور جنت کے فلانے ٹکڑے میں فلانے حصے میں اس کا بچہ رہتا ہے اس کو اس پر بٹھا کے جنت الفردوس میں لاؤ اس کے باپ سے ملا دو پتر اتو تھلے آوے گا ان پڑھ ابا جنت الفردوس میں جس سے نماز روزے کے علاوہ قرآن کی صورتوں کے علاوہ کچھ آتا کوئی نہیں وہ جنت الفردوس میں پتر نیچے جنت میں جب دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگا وہاں کا ہوگا کہے گا پتر تو کتھے کہے گا ابا تھلے ابا تو کتھے ابا کہے گا اتے ابا تے کو پڑھنا کوئی نہیں آتا ہاں مجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا میں تو قرآن پڑھتا تھا مجھے پڑھنا آتا دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے کہیں گے اللہ میں قرآن کا حافظ میں جنت کے نچلے درجے میں یا نہ پڑھ بابا جنت الفردوس میں اللہ فرمائیں گے تم فیصلہ نہیں کر سکتے میں فیصلہ کروں گا یا اللہ کیا فیصلہ کرے گا فرمایا کب تیرا انتقال ہوا تھا او بوڑھے تیرا کبھی انتقال ہوا تھا کہے گا اللہ 2024 میں میرا انتقال ہوا تھا اللہ پھر اس کے بچے سے پوچھیں گے تیرا انتقال کب ہوا تھا کہے گا اللہ 2044 میں انتقال ہوا تھا اللہ فرمائیں گے باپ کے مرنے کے بعد کتنا جیا کہے گا اللہ 20 سال جیا اللہ فرمائیں گے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا پتا تو کیا کرتا تھا اللہ پہلی رمضان کی رات سے 27 29 25 تک اے اللہ میں قرآن پڑھتا تھا اللہ فرماتا ہے بندے فیصلہ تو قرآن تو نے پڑھا قرآن اس نے تجھے پڑھایا قرآن تو نے پڑھا فیصلہ میں نے کر دیا یا اللہ تو نے کیا فیصلہ کیا کہ جب تراویح میں قرآن سناتا تھا قرآن کی آیت یہ پڑھتا تھا میں اس کا درجہ بلند کرتا تھا اس نے 20 سال میں تراویح میں اتنا قرآن سنایا میں نے اسے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا میرے محترم دوستوں بزرگوں آج میں تمہارے سے اللہ کے واسطے اس مدرسے کی گندم کی بھیک نہیں مانگتا میں تنخواہوں کی بھیک نہیں مانگتا بیڑا سلامت رہے حاجی اویس دا بیڑا سلامت رہے حاجی اکرم دا اور حاجی صاحب اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا ورنہ یہ نعمت جانے میں دیر نہیں کرتی اس نعمت کو اپنی نسلوں کے لیے قبول کروا لینا او حاجی اکرم صاحب اسلام صاحب اللہ اکبر اپنے کرتے کے دامن کو کہیں نہ کہیں آنسو میں تر کر کے اللہ کو دکھا دینا اور رحم کی بھیک مانگنا اللہ جو دولت آپ نے مجھے عطا فرمائی اللہ یہ میرے داؤد کو بھی دے دے موسیٰ کو بھی دے دے اللہ احمد کو بھی دے دے یا اللہ حاجی اکرم کی نسلوں کو دے دے اسلم تمام برادران کی بہنوں کی نسلوں کو دے دے ورنہ میرے عزیزو جس راستے سے نعمت آئی یہ راستہ نہیں بھولا خدا کے واسطے اس کی قدر کرنا نہ قدری نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ترقی کرنا اللہ سے مانگتے رہنا اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا اللہ تو چاہتا مجھے جو کے اڈوں کا مالک بنا دیتا شراب کے اڈوں کا مالک بنا دیتا زنا کے اڈوں کا مالک بنا دیتا پتہ نہیں اویس تیری ماں نے پتہ نہیں تیرے دادے نے پتہ نہیں تیری دادی نانی نے کس وقت خدا کو رو کے دکھایا ہوگا کس وقت بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا تجھے چھلچنا لیتے ہوئے کھیلتا دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ نے قرآن کا وارث بنائی اللہ نے فرمایا قبول ہے دادے نے کہا ہوگا قرآن کا وارث بنائی قبول ہے باپ کے دل سے دعا نکلی ماں کے دل سے حاجی اکرم اسلم دعا نکلی اللہ نے فرمایا قبول ہے اللہ اکبر میں نے تمہیں قرآن کا وارث نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں قرآن کی فیکٹری کا وارث بنا دیا شکر کرو خدا کا کسی کا پیسہ مال پر کسی کا مال زمین پر کسی کا مال گاڑی پر ہر بندہ نئی گاڑی ہر سال لے کے آتا ہے کسی کا پیسہ سونے چاندی پہ لگتا ہے دبئی کے ٹکٹوں پہ لگتا ہے واہ حاجی اکرم دا بیڑا آباد رہے اسلم دا بیڑا آباد رہے اللہ نے تمہارے پیسے کو اپنے قرآن کی ترقی کے لیے قبول فرما لیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے انشاءاللہ آج یہ مدرسہ تعلیم القرآن بنا کل آنے والے وقتوں میں تبلیغ کا مرکز بنے گا کہو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نور و عرفاں کا مرکز بنے گا حافظ یہاں بنے گے عالم یہاں بنے گے متقی یہاں بنے گے شیخ الحدیث میں ہم بنے گے اللہ نکڑے نکڑے بچے اس مدرسے میں آتے جاتے دکھائے اللہ وہ منظر ان آنکھوں سے دکھا دے جب یہاں سے علم حدیث لے کر نکلے یہاں سے قرآن کا علم نکلے بڑے بڑے مفسر یہاں بنے بڑے بڑے مفکر محدث یہاں بنے خانقاہی نظام یہاں ہو اے اللہ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو یہ نہ ہو علاقے والے پڑھ کے چلے جائے اور چراغ تلے اندھیرا ہو جائے اللہ جس طرح قرآن کی دولت سے ان علاقے والوں کو آباد کیا حاجی اسلم اکرم صاحب تمام برادران کی نسلوں کو بھی اللہ ویسے آباد فرما دے